صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور یہ خوش قسمت انسان ہے، خوش قسمت صحابی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو صحابہ کرام جتنے تھے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور حضور بھی صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے تھے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے خوش نصیب ہے کہ جن کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار بھی فرمایا تھا۔ ان میں ایک سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی ہے، یعنی دو ہجرتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی ہے، حبشہ کی بھی اور مدینہ منورہ کی بھی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو غزوہ بدر کے اندر بھی حضرت عثمان شریک ہوتے ہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا ہے نا مدینہ کے اندر، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ آپ علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام حضرت عثمان بن مظعون کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی کثیر تعداد میں موجود تھے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت عثمان بن مظعون کی طرف ان کے چہرے کے قریب ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور پھر دوبارہ ان کے چہرے کی طرف نیچے بیٹھتے ہیں اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، پھر آپ تیسری مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دوبارہ اس کی طرف پلٹتے ہیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر حضور تو رونا ہی شروع کر گیا، آپ نے رونا شروع کر دیا، اور جب حضور کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ رو رہے ہیں تو صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے بھی خاموش ہو جو، یہ شیطان کی طرف سے معاملہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو اس عمل پر۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے عثمان بن مظعون کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عثمان بن مظعون تم دنیا سے جا رہے ہو لیکن تم ایسے خوش قسمت ہو کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں آلودہ نہیں کیا، یعنی ایک پاکیزہ زندگی گزار کر جا رہے ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کے جملے تھے ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو غسل دیا جاتا ہے اور جب ان کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آپ علیہ السلام بوسہ لیتے ہیں۔ یہ کس قدر خوشی کا اظہار تھا اس صحابی کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان حضور نے بوسہ لیا۔ تو یہ میں نے کہا کہ بعض خوش نصیب ایسے صحابہ کرام تھے کہ جن کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار بھی فرمایا تھا، ان میں سے اس عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ اور حضرت عثمان بن مظعون وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنت البقیع میں سب سے پہلا جو مرکز بنا ہے، سب سے پہلی جن کی قبر بنی ہے، وہ بھی سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ تو جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو ان کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضور کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا بھی آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور حضور اس موقع پر پھر فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے بارے میں، اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں حضور فرماتے ہیں الحق بالصالح عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم تم مل جاؤ جا کر اس نیک شخص کے ساتھ جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام ان کو بڑے اچھے نیک الفاظ کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ بلکہ حضرت ابراہیم کے بعد جب آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب کا انتقال ہوتا ہے نا، اور آپ علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، حضرت زینب کے پاس خواتین بھی ہوتی ہیں،
تو آپ حضرت زینب کو دیکھ کر کہ جب زینب کی روح پرواز کر جاتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زینب تم بھی نیک آدمی کے پاس چلی جاؤ، یعنی عثمان بن مظعون کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کی وفات کے وقت بھی آپ نے الفاظ استعمال کیے، چونکہ میں نے کہا ان سے پہلے ابراہیم اور حضرت عثمان بن مظعون تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب سے فرمایا کہ تم بھی مل جاؤ عثمان بن مظعون کے ساتھ، یعنی جہاں اللہ نے نیک مقام پر ان کو بھیجا ہے، اچھی جگہ پر، تم بھی وہیں پر پہنچ جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، تو یہ جملہ سن کر وہاں کی عورتیں رونا شروع ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے ان عورتوں کو منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رونے دو ان کو، چپ، آپ خاموش ہو جائیں۔ حضرت عمر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خواتین جو ہے نا اور زیادہ اونچی آواز سے رونا شروع کرتی ہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں بھی، بس کاٹو، اونچی آواز سے رونا اور زمانہ جاہلیت کے الفاظ نکالنا، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں تک آنکھوں سے آنسوں کا بہنا ہے اس کی میں اجازت دیتا ہوں، وہ تو ایک دل کی محبت ہوتی ہے، قلب کی محبت ہوتی ہے، لیکن گریبان کو پھاڑنا اور اونچی اونچی آوازیں نکالنا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے اندر ان کی قبر ہے، اور ہجرت کے دوسرے سال کے اخیر کے اندر جو ہے نا ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہاں پر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو ان کی بیوی ہوتی ہے، وہ چونکہ بڑے نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ آپ اندازہ لگائیں، اتنی زاہدانہ زندگی گزارتے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا حضور، انہوں نے اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا کہ حضور آپ اجازت دے تو ہم بغیر نکاح کے رہنا چاہتے ہیں، شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے ابو ذر سے بھی حکم فرمایا کہ نکاح کرو، اور حضرت عثمان بن مظعون سے بھی فرمایا کہ نکاح کرو۔ بغیر نکاح کے آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت نہ دی، اور یہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ ہم بالکل تنہا تنہا ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام صرف اپنے صحابہ کرام کو نہیں، آگے امت کو بھی دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ جب یہ صحابہ کرام فرما رہے تھے نا کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا مقصد یہ کہ ہم تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، تاکہ دنیاوی کاموں کے اندر الجھنے نہ، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور ظاہری بات ہے ان کی نیت بھی یہی تھی، ان کی نیت میں، ان کے اخلاص میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت اس لیے نہیں دی کہ آگے امت کے اندر یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی نا، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ کہتے ہم نکاح نہیں کرتے، تو اور جہاں پر جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو کرتے، اور امت میں ایک فتنے کا جو ہے نا وہ فتنہ برپا ہو سکتا تھا، فتنہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں فرمائی، فرمایا کہ نہیں عثمان تم نکاح کرو، بغیر نکاح کے نہیں رہنا۔ ابو ذر غفاری سے بھی فرمایا کہ تم بھی نکاح کرو، بغیر نکاح کے نہیں رہنا۔ اور جو میں نے کہا کہ ضروری بات ہے وہ یہ کہ ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اتنے نیک ہے، پاکیزہ ہے، اور ان کی بیوی جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو کہتی ہے کہ اے عثمان تمہیں اللہ جنت مبارک کرے، تم تو جنتی ہو۔ آپ علیہ السلام اس وقت وہیں پر تھے، تو آپ ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہ جملہ کیسے بولا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ نے عاجزی کے طور پر فرمایا، اور تم اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہو، تم جنت کی بتا رہی ہو کہ یہ جنت میں پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے جملے نہ استعمال کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم یہ بات سن کر ہمارے دلوں میں بھی تشویش پیدا ہوگی۔ پھر جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت زینب کا انتقال ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کی بیٹی اور بیٹے کا، اس وقت پھر آپ نے فرمایا کہ تم مل جاؤ جا کر نیک آدمی کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام فرماتے کہ پھر ہم سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر سمجھانے کی غرض سے فرمایا تھا کہ ایسی بات نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔